اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث چل رہی تھی اس سے قبل کہ موضوع کہاں موجود ہے، حملیہ کا موضوع کہاں موجود ہے، اور اس میں ہماری بات چلتے چلتے یہاں پہنچی تھی کہ موضوع کے اعتبار سے قضیے کی 3 قسمیں ہیں۔ یا تو اس کا موضوع کہاں رہے گا، ذہن میں، یا رہے گا خارج میں، یا رہے گا حقیقت۔ ٹھیک ہے، ذہن میں کہہ رہے ہیں تارتن تکون فی الذہن فقط، کبھی اس کا موضوع صرف و صرف کہاں ہوگا، ذہن میں، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا، تو اس کو ہم بولیں گے ذہنیہ۔ مثل کل اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع المثلین، کہ اجتماع نقیضین مثلین کے مغایر ہے، جدا ہے۔ مجھے بتائیے کیا نقیضین کا اجتماع ممکن ہے؟ نہیں ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ملے گا۔ اجتماع المثلین ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف اور صرف کہاں پر ہے، ذہن میں ہے۔ کل جبل یاقوت ممکن الوجود، ہر یاقوت کا پیڑ ممکن الوجود ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے ممکن الوجود کے؟ کہ یاقوت کا پیڑ کہیں آپ کو نظر آئے گا؟ پہاڑ، یاقوت کا پہاڑ کہیں نظر آئے گا؟ بالکل نہیں نظر آئے گا۔ اور ایسی صورت میں جب یاقوت کا پہاڑ نظر نہیں آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا وجود کہاں ہے؟ ذہن میں ہے۔ فَإِنَّ مَفْهُومَ اجتماع النقیضین، تو بے شک اجتماع نقیضین کا مفہوم، وجبل الیاقوت، اور یاقوت کا پہاڑ، غیر موجودین فی الخارج، یہ دونوں کے دونوں خارج میں موجود نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّ الْحُكْمَ ثَابِتٌ لَهُمَا فِي الذِّهْنِ، لیکن حکم ان کے لیے ذہن میں ثابت ہے، موجود ہے۔ وَأُخْرَى يَكُونُ وُجُودُ مَوْضُوعِهَا فِي الْخَارِجِ، اور اس کی دوسری قسم موضوع کے اعتبار سے کہ جس کا موضوع کہاں موجود ہو، خارج میں موجود ہو۔ خارج میں موضوع ہوگا تو کیا ہوگا؟ عَلَى وَجْهٍ، اس طرح سے يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة المحققة منه في أحد الأزمنة الثلاثة، اس طرح سے کہ اس قضیے میں ملاحظہ کیا جائے ان افراد کو جو موجود ہیں تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، چاہے ماضی میں، حال میں، یا استقبال میں، یعنی جن کو بھی مد نظر رکھا جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ خارجیہ ہوگا۔ نحو کل جندی فی المعسکری، کہ لشکر میں ہر فوجی مدرب علی حمل السلاح، ٹرینڈ ہے اسلحے کے اٹھانے میں۔ بعض الدور المائلتی، ماصلہ ہے، مائلہ ہے بیٹا، یہاں دیکھیے، ارے یہاں بھی دیکھ لو، کیا ہے یہ؟ مائلہ۔ بعض الدور المائلتی للانہدام فی البلد ہدمت، کہنا دور دار کی جمع ہے، بعض الدور المائلہ، کچھ جھکے ہوئے گھر ایسے جو ڈیمیج ہونے کی کگار پہ ہیں، گرنے کی کگار پہ ہیں، للانہدام، گرنے کی کگار پہ ہیں، فی البلد، قصبے کے اندر، ہدمت، ان کو کیا کر دیا گیا؟ گرا دیا گیا ہے۔ کل طالب فی المدرسۃ مجدون، ہر طالب علم جو مدرسے میں ہے وہ محنتی ہے۔ وتسمى القضیۃ هذه خارجیہ، اور ایسا قضیہ کیا کہلاتا ہے؟
خارجیہ کہلاتا ہے. صحیح ہے کہ جس کے کیا موجود ہوں, جس کے افراد خارج میں موجود ہوں, اس کو ہم خارجیہ کہتے ہیں. آ جائیے تیسرے پہ, تیسرے قسم کی جو ہے یہاں پہ وَثَالِثَةٌ يَكُونُ وُجُودُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَالْوَاقِعِ, جس کا وجود نفس امر اور واقع پر ہو. اس سے مراد بمعنی خود بتا رہے ہیں, اس کے معنی کیا ہے؟ ان الحکم علی الافراد المحققۃ الوجود والمقدرۃ الوجودی معا, کہ جب حکم ایسے افراد پہ لگایا جائے جو ابھی بھی موجود ہیں اور ایسے افراد پہ بھی لگایا جائے جو آئندہ موجود ہوں گے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ یکون وجودہ فی نفس الامر والواقع, کہ ان کا وجود نفس امر اور واقع میں ہو. اس کے معنی ہے ان الحکم علی الافراد المحققہ, کہ حکم ٹھیک ہے ان افراد پر ہے ہوگا کہ جو ابھی موجود ہیں, والمقدرۃ الوجود, اور ایسے افراد جو بعد میں آئیں گے, معاً ایک ساتھ لگائے جائے. مثلا کل من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا. آج کہے گا وہ بھی مسلمان ہوگا, سن 2030 میں کہے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا. فَكُلَّمَا يَفْرُضُ وُجُودُهُ وَإِن لَّمْ يُوجَدْ أَصْلًا, کہ جتنے بھی اس کے وجود فرض کیے جا سکتے ہیں چاہے وہ ابھی موجود نہ ہوں, فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَوْضُوعِ, تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ موضوع میں داخل ہوگا. وَيَشْمُلُهُ الْحُكْمُ, اور اس کو بھی حکم شامل ہوگا. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال کیا دی, کل من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم, کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ مسلمان ہوگا. ٹھیک ہے, تو جو بھی یہ کہے گا اس کو یہ حکم شامل ہوگا کہ وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا. نحو, مثال یہ خود بھی دے رہے ہیں کہ کل مثلث مجموع زوایا یساوی قائمتین, کہ ہر مثلث اس کے کوڑوں کا مجموعہ قائمتین کے مساوی ہوتا ہے. بعض المثلث قائم الزاویہ, کچھ مثلث جن کے کوڑ کیا ہوتے ہیں؟ قائم ہوتے ہیں. کل انسان قابل للتعلیم العالی, ہر انسان عالی تعلیم لینے کے قابل ہے. کل ماء طاہر, ہر پانی پاک ہے. یعنی جس پر بھی آج چاہے وہ پانی موجود ہو یا آنے والے زمانے میں اگر اس کو پانی کہا جائے گا تو وہ پانی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. فَإِنَّكَ تَرَى فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ أَنَّ كُلَّ مَا يَفْرُضُ لِلْمَوْضُوعِ مِنْ أَفْرَادٍ, کہہ رہے آپ دیکھ رہے ہیں ان مثالوں میں کہ جو اس موضوع کے افراد جتنے بھی فرض کیے جائیں, سواء كانت موجودة بالفعل, چاہے وہ ابھی موجود ہوں, او معدومة, چاہے ابھی وہ بالفعل کیا ہیں؟ معدوم ہے موجود نہیں ہے. وَلَكِنَّهَا مُقَدَّرَةُ الْوُجُودِ, لیکن اس قضیے میں ان کا بھی وجود کیا ہے؟ مقدر ہے, شامل ہے. تدخل فیہ, اس میں داخل ہوگا. وَيَكُونُ لَهَا حُكْمُهُ, اور اس کے لیے بھی اس کا یہی حکم ہوگا. عند وجودها, جب وہ موجود ہوگا. مثلا کل من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم, ابھی نہیں ہے, 2030 میں اگر کوئی پیدا ہوتا ہے یا کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہہ رہے ہیں جب اس طرح کے قضیے موجود ہوں کہ وہ تسمى القضیۃ هذه حقیقیۃ, اس کو ہم قضیہ حقیقیہ کہتے ہیں. تو اس طرح سے سمجھ لیں کہ وہ قضیہ کہ جس کا موضوع خارج میں موجود نہ ہو کے صرف اور صرف کیا ہے؟ کہاں ہو؟
ذہن میں ہو. جیسے شریک الباری، کہیں ملے گا شریک الباری ہمیں؟ اللہ کا شریک کہیں نظر آئے گا؟ تو یہ کیا ہے؟ ہاں، اس کو کہیں گے ذہنیہ. اور ایسا قضیہ کہ جس کے افراد خارج میں موجود ہوں اور ان پر حکم لگایا جا رہا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ خارجیہ. اور ایسا قضیہ کہ جس کا حکم ان افراد پہ لگے کہ جو ابھی موجود ہیں اور ان افراد پر بھی لگے جو ابھی موجود نہیں ہیں، تو ایسے قضیے کو کہا جائے گا حقیقیہ. اب اس کے بعد ایک اس کی دوسری تقسیم ہوگی حملیہ کی، قضیہ حملیہ کی، اور وہ ہوگی معدولہ اور محصلہ. معدولہ کیا ہے اور محصلہ کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو کل ہوگی، چونکہ کافی دنوں کے بعد ہم نے یہ شروع کیا ہے. انشاءاللہ کل ہم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.